فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. یہ نہیں کہا جو سب سے زیادہ نمازیں زیادہ پڑھے گا اچھی پڑھے گا، بے شک بہت بڑی عبادت ہے نمازیں، لیکن میرے قریب کون ہوگا جس کا بولیے محبت سے. آج ہم نے جائزہ لے رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، آنے کا مطلب نظر صرف یہ نہیں ہے ہم لنگر کھا کے چلے جائیں، وہ لنگر پیٹ کے لیے ہے اور مصطفیٰ کی سیرت لنگر ایمان کے لیے ہے. ذرا کرنا چاہوں آج ہم اپنے کردار میں تبدیلی کریں، کردار کو بدلے، عمل کو بدلے، اخلاق کو بدلے، اپنا اخلاق ٹھیک کریں. اخلاق کا پتہ مسجد میں نہیں چلتا، اخلاق کا پتہ نماز میں نہیں چلتا ہے. جب ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے نیچے نوکر ملازم کام کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ کے جب کہتا ہے دبا دے، یہ کر دے وہ کر دے، پھر پتہ چلتا ہے یہ اخلاق کا مالک ہے یا نہیں ہے. ایک افسر کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے، جج بن کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے ملزم کھڑا ہے، اس کا لہجہ دیکھیے وہ کس انداز سے بولتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ اخلاق کا مالک ہے یا نہیں ہے. ہم نے تو محاورے بدل دیے، جملے بدل دیے. ایک محاورہ بن گیا ہمارے ضرب المثل، کیا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بولتے ہیں کہ نہیں جملہ؟ کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا میرے حضور کی سنت ہے؟ کیا یہ میرے حضور کا اخلاق؟ کیا حضور کی تعلیمات ہیں؟ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، انگریز کے مقولے ذہن میں نہ رکھو، میرے مصطفیٰ کا کلام ذہن میں رکھ لیجیے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کافر کا کام ہو سکتا ہے، یہودی کا ہو سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کا کام کیا ہے؟ طائف کے لوگوں نے حضور کو پتھر مارے، اس سے بڑی میں دلیل نہیں دے سکتا، قسم سے کہتا ہوں. طائف میں لوگوں نے حضور کو کیا کیا؟ پتھر مارے. آپ کی ایڑیوں سے خون کے فوارے پھوٹے، چلنے کے قابل نہ تھے، اتنی تھکاوٹ تھی. اور ساتھ والے کو کہتے ہیں یار لوگن انادسی. کبھی اتفاق ہو نا، ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے، ہماری جماعت کے بڑے عظیم دانشور، بڑے عظیم مفکر، بڑے عظیم چیف جسٹس پیر سید محمد کرم شاہ صاحب الحضری علیہ رحمہ، ان کی ضیاء النبی پڑھیں اور وادی طیف کے سفر کے حالات پڑھیں. طائف میں 3 سردار تھے جن سے میرے آقا نے ملاقات کی تھی. اب وہ تفصیل میں نہیں جانا تھا، وہاں واقعہ پڑھ لیجیے، آپ کو مزہ آ جائے گا. قسم سے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، گالی دی، اوباش لڑکے پیچھے لگے. جبرائیل جیسا فرشتہ آیا کہ آقا اجازت ہو نا طائف کو اٹھا کر اوپر لے جاؤں، الٹا پھینک دوں کوئی بندہ زندہ نہیں بچے گا. اجازت ہو تو وادی طائف کو اٹھا کر 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کے ایسے پیستا ہوں جیسے چکی آٹے کو پیستی ہے. اب میں آپ سے جملہ پوچھنا چاہوں گا، حضور نے کہا جبرائیل کو؟ بولو کیا کہا تھا؟ کہا اے جبرائیل تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے کوئی کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد سے. پڑھیں تاریخ. طارق بن زیاد کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ طارق بن زیاد کی ولادت وادی طائف کے اندر ہوئی ہے. میرے حضور طارق بن زیاد آ گیا، محمد بن قاسم کی بات کرو، نام غلط ہوئی. محمد بن قاسم، ان کی ولادت کہاں؟ وادی طائف کے اندر ہوئی ہے. میرے حضور جانتے تھے میری امتوں میں یہ بھی نوجوان آنے والا ہے نا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو پھر اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو. آج جس بندے کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، غریب بندے کو انسان تصور نہیں کرتا. جس بندے کے پاس گاڑی آ جائے وہ دوسرے کو انسان تصور نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا گاڑیوں پہ چلتے ہیں نا، پانی کھڑا ہوتا ہے، گاڑی دوڑا رہے ہیں، دیکھتے نہیں قریب بندے جا رہے ہیں، اس سے آیا کتنا گندا پانی اس کے کپڑوں پہ پڑے گا، اس کے گندے کپڑے ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے کپڑے کہیں گندے ہو جائے نماز. تو بھائی تصور ہی نہیں ہے سوچنے کا ہمارے یہاں. کیوں ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے اللہ نے گاڑی دی ہے، جو پیدل جا رہا ہے وہ بھی تو امتی مصطفیٰ ہے. اگر کسی کو کوئی پوسٹ اچھی مل جائے تو بھائی کسی سے سلام کرنے کے قابل نہیں رہتا. آئیے میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھیے. ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، غالباً 17 یا 18 افراد پر مشتمل تھے سوری غیر مسلم. تو سرکار کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ نمازیوں سے پوچھتے، چونکہ ابتدائی تنگی کا زمانہ تھا نا، تو کسی کے پاس مہمان رکھنے کی گنجائش ہوتی تھی، کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو یہ بندے زیادہ تھے، تو آپ نے نمازی غلاموں سے کہا بھائی یہ مہمان آئے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ مہمان اپنے گھر لے جائے. ایک کی گنجائش ہو، 2 کی ہو، 3 کی ہو، جتنے کی لے جائے. اب کوئی ایک لے کے چلا گیا، کوئی 2، جتنے ہوئے. ایک بندہ تھا اس کے متعلق تھا یہ اکال، بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہے، 15 20 بندہ دا کلا روٹی کھا جاتا ہے، 2 3 جگ کٹھے کھا جاتا تھا، پی جاتا تھا.
اب جو لوگ جانتے تھے اس کو کوئی بھی نہیں لے کے جا رہا تھا، اس کا پیٹ کون بھرے گا بھائی؟ باقی چلے گئے، یہ اکیلا بیٹھا ہے۔ میرے محبوب تشریف لائے، فرمایا ہاں بھائی تجھے کوئی نہیں لے کے گیا؟ کہا حضور مجھے کسی نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا جس کو کوئی بھی سینے سے نہ لگائے آمینہ کا لال لگا لیتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا محمد عربی ہوا کرتا ہے نا۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضور مہمان خانے میں لے کے گئے، پوچھا کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کھانا کھانا۔ گھر تشریف لے کے گئے نا تو ایک پیالے میں دودھ پڑا تھا وہ لے کے آ گئے۔ اب وہ مسکرا رہا ہے، کہتا ہے یہ بھولے والے لگتے ہیں، ایک پیالے نال میرا کی بنے گا، میں تو 15 جگ پی بنا لا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ وہ پیالہ ہے 70 صحابہ بھی پی جائے تو پیالہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تو 70 تھے، 1,00,000 بھی ہوتا تب بھی یہ پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے جب دودھ دیا نا اس کا پیٹ بھر گیا، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ اور ویسے آج بھی اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹروں کا تو خیر مجھے اتنا علم نہیں ہے، اطباء کی مجھے بات کا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں دودھ مکمل غذائیت ہے۔ جڑے پرانے بابے پہلے پنڈ دودھ پیندے نہ کدی ہارٹ اٹیک ہویا، نہ کدی بلڈ پریشر، نہ کدی شوگر ہوئی۔ ہن دودھ لبدا نہیں، بندے سارے بیمار ہو گئے، قسم سے کہتا ہوں۔ دودھ ملتا ہے تو کہڑا ڈبے والا ملتا ہے۔ وہ آج سے 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا آج کل کے بچوں میں نہیں ہے عادت، ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو اب ڈبے کا دودھ پینے والی قوم کیسے مجاہد بنے گی مجھے بتاؤ؟ بریلر کھانے والی قوم کیسے مجاہد بنے گی مجھے بتا دیجئے میرے ملت کے۔ دودھ خالص نہیں، اللہ نے تو اتارا تھا خالص ہی۔ میں کبھی بچوں کو کہتا ہوں یار اللہ پاک نے فرمایا من بین فرثیوں ودم لبنن خالصا سائغ للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے تم میری قدرت کو نہیں دیکھتے، یہ دودھ نکلا ہے کہاں سے آیا ہے؟ ایک طرف گوبر ایک طرف خون، درمیان سے میں نے کشید کر دیا ہے۔ یہ ہے کمال قدرت۔ من بین فرثیوں ودم لبنن، ادھر خون ادھر گوبر، دونوں کے درمیان سے کشید کیا، نہ گوبر کا اثر ہے نہ خون کا اثر ہے، خالصاً۔ آج دوسرا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پاکستان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حاصل پور میں مجھے تلاش کر کے بتائیں کوئی جگہ جہاں سے دودھ خالص مل جائے۔ من بین فرث ودم اللہ۔ اب پہلے جٹ دے لوگ ادریمانہ دودھ لسیاں پیتے ہیں، کوئی بیماریاں کوئی نہیں ہیں، جدو اسی اے دودھ لسی بیچ دی تھی چل، اب یہ ڈبے کا دودھ آ گیا، ہر بندہ مریض ہوتا ہے۔ 12 بار دودھ نہ چلی جائی تو پیٹ بھر گیا، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، رات کو سرکار نے بستر دے دیا، سو گیا۔ اس کو اسال پیچس کی بیماری لگی ہوئی تھی، رات کو بڑا پیشاب بستر پہ نکل گیا۔ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا اچھا مہمان نوازی کی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور پھر میں نے بستر گندا کر دیا۔ میں چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، چلو چھوٹا بچہ ہوتا تو لوگ کہتے یار دیکھو بچہ ہے، تو اس کو شرم بڑی ہے۔ اس نے کہا میں شرم سامنا کیسے کروں گا، میں صبح اندھیرے کے ٹائم نکل جاؤں گا۔ صبح اندھیرے کے ٹائم کھڑا ہوا نکل گیا، جب آگے گیا نا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی چیز تھی جو اس نے نکال کے نا تکیے کے نیچے رکھی، وہ بھول گیا۔ اب وہ کہتے چیز بڑی قیمتی تھی، بڑی پیاری تھی، کہتا جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے آمنہ صاحب نہ ہوگا تو شرمندگی ہوگی، اگر نہیں جاتا تو چیز جاتی ہے۔ آخر کار سوچ کے فیصلہ کیا، بادل نخواستہ یار ایک لمحے کے لیے آمنہ صاحب نہ ہوگا چیز لے کے آ جاؤں گا۔ اب آئیے آگے، قسم سے کہتا ہوں میں کیا عرض کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کن الفاظ سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں۔ جب وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے، آمنہ کے لال اس کا بستر صاف کر رہے، ابو بکر کھڑا ہے، عمر کھڑا ہے، حضور ہم نوکر ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے مہمان میرا تھا، مہمان میرا تھا تو خدمت تو میں نے کرنی ہے نا، میرا مہمان تھا میں نے خدمت کرنی ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے، یہاں ملا علی قاری تیرے عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، کیا جملہ کمال کا لکھا ہے۔ ملا علی قاری غالباً فرماتے ہیں کہ یہ جو بستر صاف ہو رہا تھا نا، یہ حقیقت میں حضور بستر صاف نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں اس کا دل صاف کرتے جا رہے۔ اب وہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا حیران ہو گیا، ادھر سے بستر سے میل کچیل گندی دور ہوتی جا رہی ہے، ادھر سے دل کا کفر نکلتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا سونیا باقی گلہ بعد، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر دیجیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمہیں پتہ ہے میرا مصطفیٰ خلق عظیم کا پیکر نہیں بن کے آیا، خلق عظیم کو مکمل پہنچانے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اتنی بڑی ہستی لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے۔ آج مہمان کا کام اپنے ہاتھوں، نوکر کا چلا روٹی بھی لے کے آ، چائے بھی لے کے آ، فلاں بھی لے کے آ۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو سب سے جو پیاری صفت ہے وہ اخلاق ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا ایسا کریں،
تھوڑا سا ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے، کوئی سیرت کی کتاب لے لے، کوئی ایک کتاب چھپی ہے 12 جلدوں میں، یہی اخلاق نبوی، میں نے جب خریدی تھی اس وقت 9 جلدیں چھپ گئی تھی، 3 بعد میں چھپی ہیں، میرے پاس 9 موجود ہیں، سیرت انسائکلوپیڈیا اخلاق نبوی کے نام سے، وہ لے لیں آپ، اگر وہ نہیں لے سکتے جو نبی لے لیں، کوئی لے لیں، اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا سا حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بڑے دور ہو گئے قسم سے کہ ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں نہ سیرت کو سمجھتے ہیں، پڑھیں گے تو عمل کریں گے، جب پڑھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ آپ کی کالونی تو ماشاءاللہ بڑی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہاں، تو کبھی ٹائم نکال لیا کریں یار، آپ کے پاس بڑا فارغ ٹائم ہوتا ہے قسم سے، جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی ہے یا بعض کو ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں، ایک دن تو یار اپنے بچوں کی دینی تربیت پہ لگا دیا کریں نا۔ ہم نے سوچا بچہ دے گا، نہیں پڑھائے گا بچہ تمہارا، وہ اس کو فیس سے غرض ہے، تمہارے بچے کی تربیت سے غرض نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے جانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سوچ بلند کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی اخلاق کی تربیت کریں، قسم سے کہتا ہوں یہی بچے انشاءاللہ ہیرے بنیں گے۔ بڑی محبت سے درخواست کروں گا اس ماہ مقدس میں ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کوئی بزرگ میرے ساتھ وعدہ کرے ہم سیرت کی کوئی کتاب لیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں گے، کوشش کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا کرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔